السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں کانوں اور ناک کے اندر جو زیورات پہنتی ہیں اور ان زیورات کے لیے کانوں اور ناک کے اندر جو چھید کیے جاتے ہیں، سوراخ کیے جاتے ہیں، تو کیا غسل جنابت میں ان سوراخوں کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے یا نہیں؟ اگر غسل کے اندر ان سوراخوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا تو کیا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ محترم ناظرین، کل ہم نے بیان کیا کہ عورتیں غسل کرتے وقت عموماً کون سی غلطیاں کرتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ عورتیں غسل جنابت میں کانوں کے سوراخوں کے اندر جن میں زیورات پہنے ہوتے ہیں وہاں پانی پہنچانا فرض ہے یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کلی کرتے وقت حلق تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اگر روزہ نہیں ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر اس طرح پانی بہایا کہ ایک بال کے برابر اگر جگہ کہیں خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں غسل جنابت کرتے وقت بے شمار غلطیاں کرتی ہیں۔ ان میں ایک غلطی یہ بھی کرتی ہیں کہ جن کانوں کے اندر انہوں نے زیورات پہنے ہوتے ہیں، ناک کے اندر جو زیور پہنا ہوتا ہے، اس کے لیے جو سوراخ ہوتا ہے وہاں پانی پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، زیورات عورتوں نے جو پہنے ہوتے ہیں ان کانوں کے سوراخوں میں اور ناک کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے زیور کے لیے وہاں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھیے غسل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جتنی بھی نمازیں پڑھیں گی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب عورت غسل کرنے لگے تو جب اپنا پانی بہائے تو اپنے زیورات جو کانوں کے اندر اس نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ناک کے اندر جو اس نے نتھ پہنی ہوئی ہے، اس کو ہلائے تاکہ پانی اس سوراخ کے اندر چلا جائے۔ اور اگر سوراخ اس قدر تنگ ہیں کہ ان کو ہلانے کے ساتھ بھی وہاں پانی نہیں پہنچتا تو پھر یاد رکھیے ان کو اتار کر پھر غسل کریں تاکہ پانی اچھے طریقے سے ان سوراخوں کے اندر پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔